اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں عقیل صاحب کوئی ہیں، یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، اسلام آباد سے منتخب ہوئے ہیں، اور وہ جو پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں اور اسلام آباد سے منتخب ہوئے ہیں، ان کو جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے میرے پہ متعصب ہونے کا الزام لگایا ہے، اب آپ کو تعصب ثابت کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہمیں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ہائی کورٹ رپورٹنگ چھوڑے ہوئے، کیونکہ 10-15-20 سال کے بعد بندہ پھر اس شعبے سے گریجویٹ کر جاتا ہے۔ رپورٹنگ سے جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں تو ایڈیٹر بنتے ہیں، تو ایڈیٹر بنتے ہوئے پھر آپ وہ اپنی ظاہر ہے کہ پھر آپ رپورٹنگ کرنے فیلڈ میں تو نہیں جاتے، تو وہ چھوڑے ہوئے بھی کم از کم 20 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن تب تک یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ اگریوڈ ہیں، اگر آپ کو عدالت سے، نچلی عدالت سے ریلیف نہیں ملا اور آپ اس کے خلاف جو ہے اپیل میں جا رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ چند مخصوص ٹرمیں ہیں، چند مخصوص فکرے ہیں۔ مثلا جج صاحب نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، یہ ایک فکرہ ہے کہ مطلب جج نے دماغ تو کام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جناب جج صاحب جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، انہوں نے تعصب سے کام لیا ہے، اور ان کا جو ہے مطلب یہ دو ٹپیکل الزامات ہیں جو آپ کو ہر اس اپیل کے اندر نظر آئیں گے جو سول کورٹ سے کے فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں ہوگی، جو سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ہوگی، جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسی جگہ پہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہوگی، اور جو انٹرا کورٹ کے اپیل کے فیصلے کے خلاف یا فل بینچ کے اپیل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ہوگی، اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں جائے گی، اس میں یہ ٹپیکل فکرے کہ جج صاحب متعصب ہیں یا انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، یہ فکرے ٹپیکل لکھے جاتے ہیں، اور اس کو اسی طرح ہی ایک روٹین کی بات کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی جج بلا لے اس کو واپس آئے اور تم نے میرے خلاف تعصب کا الزام کیوں لایا، پہلے تعصب ثابت کر، پہلے میری عدالت میں ثابت کر۔ ماما میں اس عدالت سے ثابت کراں گا نا جتنے جا کے میں الزام لایا۔ خیر، یہ الزام جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ عقیل صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرمائی ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے لائٹر وین میں یہ بات کہی ہے یا انہوں نے سنجیدگی سے یہ بات کہی ہے، لیکن یہی وہ جج صاحب ہیں، میرا خیال عامر فاروق صاحب، ہاں یہی وہ جج صاحب ہیں جن کو اب سے کچھ عرصہ پہلے جناب رؤف حسن صاحب جو کہ ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے 2 عدد مزید وکلاء کے ہمراہ یا 1 عدد مزید وکیل کے ہمراہ تاہم پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر ان کو مختلف القابات سے نوازا۔ میں نقل کفر نباشد میں دہرانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، مطلب آپ اگر اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لیں تو وہ گالی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کے لیے مطلب کہ شرفا کا لفظ استعمال کر لیں تو آپ اس کو آڑتی بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں آپ اس کو بروکر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا جو گالی ہوتی ہے، میں دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن انہوں نے ان کو کہا۔ اور بھی دیگر گالیاں بھی عامر فاروق صاحب کی خدمت اقدس کے اندر جناب رؤف حسن صاحب نے پیش فرمائیں۔ اور رؤف حسن صاحب کون سے کریکٹر ہیں، ان کے بارے میں چودھری صاحب جو ہیں نا اپنے یار چودھری سعید صاحب استاد محترم جو ہیں، انہوں نے ایک انکشاف فرمایا ہے کہ یہ جناب کسی ایئرپورٹ سے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ان کا ولاگ دیکھ لیں، میں نے ان کی انفارمیشن جو ہے نا وہ کوٹ نہیں کرنی۔ سعید چودھری صاحب کا وہ والا ولاگ کہ موصوف نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رؤف حسن صاحب جو ہیں، جیسے ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور ہم جیسے پٹتے ہیں کہ جناب عامر فاروق صاحب یہ آپ کو آرتی کہہ رہا ہے، اور یہ کی کہہ رہے ہیں، میں تو وہ لفظ نہیں دہرا رہا کیونکہ وہ لفظ گالی ہے، اور گندی ترین گالی ہے، اور غلیظ ترین گالی ہے، اور اگر آپ اس گالی پہ ریئیکٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ وہی کچھ ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ موصوف جو یہ ہو کیا رہا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد خواجہ سرا جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں رؤف حسن صاحب کے اوپر۔ رؤف حسن صاحب میرے خیال کسی ٹی وی اسٹیشن پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں میرا خیال 92 ٹی وی اسٹیشن ہے۔ 92 ٹی وی اسٹیشن بھی پی ٹی آئی کا فرنٹ رنر ہے، ٹھیک ہے نا۔ 92 ٹی وی اسٹیشن کے اندر ہر وہ غلیظ یوتھڑ جو ہے
وہ موجود ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پورے پاکستان میں سے موجودہ حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. یعنی کہ جھوٹا بولنے والا ڈبو، سوری میرا مطلب ہے کہ فواد چودھری مطلب کہ یہ بھی بروکر تھا، اپنے چاچے کا پیسے پکڑا کرتا تھا اس کے بیاف کے اوپر. یہ بروکر تھا اپنے چچا کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ جناب حامد خان صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ بروکر تھا اور اس کا جو چچا چیف جسٹس رہ گیا تھا مشرف صاحب کے جوتے چاٹنے کے باعث یہ اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا تایا فواد چودھری کا، یہ سارے جدی پشتی اس خطے کے اندر، جس خطے میں یہ رہتا ہے اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹپیکل ایجنٹ رہے ہیں. اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، وہ جو سفید پوش نہیں ہوتے تھے جن کو انگریزوں کے دور میں یہ اس وقت طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ان کو خط ملا ہوتا تھا کہ یہ اس کو ہم سفید پوش ڈکلیئر کر دیا. سفید پوش بیسیکلی پولیس کے ٹاؤٹ ہوتے تھے جو اپنے علاقے کی واردات جا کے اس وقت کے تھانے دار کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ان کو سفید پوش کا نام دیا جاتا تھا. اور ان خدمات کے عوض جب یہ ڈی سی کے دفتر میں جاتے تھے، ڈی سی صاحب بہادر کے دفتر میں جاتے تھے، تو وہاں پہ ان کو کرسی پیش کی جاتی تھی. جو دھوتی کے لڑ ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے اس کو ٹونگتے ہیں، اس کی ڈب کے اندر سے انہوں نے وہ خط نکالنا، خط کو ظاہر کئی طرح بنی ہوتی تھی، سیدھا کرنا، اس کا لفافہ کھولنا، لفافے کے اندر سے اس کی ایسے ہلکی سی نکر باہر نکال دینی اور ایسے کر کے پکڑا ہونا. وہ جو نائب قاصد یا چپڑاسی ہوتا تھا اس نے دیکھ لینا، اس نے جا کے نہ تو پھر کسی کم تر بندے کو کرسی سے اٹھا کے ان کو کرسی پیش کر دینی. تو یہ اتنی بنیادی سہولت کے لیے یہ ضمیر فروش، عزت فروش، مطلب کہ وطن فروش، یہ ان کا خون ہے. تو وہ بول رہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. جھوٹ از جھوٹ از جھوٹ. اور اس سے بڑا بروکر وہ جو اس کو نشر کر رہا ہے. اور لیکن سر میں جب اس کی وہ صدیق جان ان میکنگ ہے، وہ لاہور کا صدیق جان ہے، اور ان سارے صدیق جانوں کی ابتدا یا انتہا 92 ٹی وی چینل، 92 ٹی وی چینل کا اپنا چیئرمین جس کے اوپر اس کی اینکرز نے کیا کیا الزامات لگائے ہوئے ہیں اور وہ مقدمات ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. 92 ٹی وی چینل وہ جن کی شوگر مل کے اندر بوائلر پھٹ گیا تھا، لوگ اڑ گئے تھے، اس کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں. میں اس کی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. اس نے ان الزامات سے بچنے کے لیے تو میڈیا ہاؤس کھولا ہے اور میڈیا ہاؤس کے اندر تمام شرفا کو امپلوائے کیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو گالی نہ پڑے. تو کوئی ہم جیسا بھی تو ہوتا ہے نا یار، جو بتاتا رہے گا کہ چودھری نیف کا ککڑ جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب چودھری نیف جو ہے نا وہ ایجوکیٹ ہو گیا ہے. وہ جو اس کے ہاں شرفا پاکستانی جرنلسٹ جو ہے وہ ہائر ہوئے ہیں، انہوں نے کو پڑھایا کہ چودھری صاحب کھے کھانی ہے تو باقی شرفا بھی تو کھاتے ہی ہیں نا. یہ ہر 3 ماہ کے بعد 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے کوئی جو ہے وہ دبئی چلا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا فلیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے کھے کھا آتا ہے. کوئی جو ہے وہ بینکاک چلا جاتا ہے، کسی نے سنگاپور کے اندر فلیٹ رکھا ہوا ہے، کسی نے ہانگ کانگ کے اندر رکھا ہوا ہے، تو تسی بھی چول مار لو. ایتھے جناب ضرور ٹی وی کھول کے اور اس کی اینکر اور اینکرنیوں کے ساتھ چولیں مارنی ہیں اور جناب پھر بدنام ہونا ہے. تو اس کے اوپر جناب پھر وہ جو ہے چودھری صاحب کو شاید عقل آ گئی ہے. تو اس لیے اس وقت کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی بات معروف نہیں ہے ان کے بارے میں. لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو کس نے تسلیم نہیں کیا، کوئی تیری ایسی تیسی، ٹھیک ہے، دادا بیٹھا ہے جی. اینی ہاؤ واپس آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کی، 2 دن بعد خواجہ سرا کا حملہ ہو گیا. 92 ٹی وی چینل کے بعد میں 92 کی ساری خصوصیات بیان کر گیا ہوں، یہ کہیں اس کے بعد نہ ہوا ہو، اپنا گورمے کے بعد نہ ہوا. بہرحال جہاں پہ بھی ہوا جناب، اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کٹ جو تھا نا اس کی فوٹو شاپ کر کے لگا دی. اوکے، لیکن جرم تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. وہ جناب جو اس نے بروکر کہا تھا جناب عامر فاروق صاحب کو، وہ پیچھے چلا گیا اور جناب مظلومیت آگے آ گئی. پھر کاشف عباسی، پھر جناب فریاد ریس، پھر جناب ہم ٹی وی، پھر فلانا ٹی وی، پھر ڈمکانا ٹی وی. وہ سنگل گھنٹے کے پروگرام کر رہے ہیں 100 فر 100. اپنے حامد میر صاحب کی جو نئی ڈیوٹی لگی ہے اس کے تحت انہوں نے بھی اس کے ساتھ سنگل پروگرام کر دیا. اب اتنے پروگرام ہو جائیں جس کے اندر وہ اتنی بڑی پٹی لگا کے بیٹھا ہو، مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹ دیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر دیکھیں نا، جواز مل گیا نا، اب میں کیسے بلاؤں ان کو، ٹھیک ہے.
اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے وہ بروکر کہنے والے یا آڑتی کہنے والے کو تو طلب نہیں کیا، وہ جو عقیل صاحب کو یہ میں تو نہیں جانتا ان کو، پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، جیتے ہیں اسلام آباد سے، ان کو کہا ہے کہ جی آپ پہلے ثابت کریں کہ جناب میں متعصب ہوں۔ وہ بھائی جان انہوں نے بروکر بھی کیا سی تو میں بروکر تو میں ویسے معزز لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی جو ہم وزن گالی ہے نا وہ بھی گئی تھی سر اس نے آپ کو، اس پہ تو آپ نے طلب نہیں فرمایا، ایت رو دی ہے نا۔ یہ تو سر آپ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا تعصب جو ہے تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی محبتیں جو ہیں، آپ کی جو لائکنگ ہے سر، آپ کی جو طبیعت کا رجحان ہے، میلان ہے، وہ سر سامنے تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس حوالے سے کوئی مقدمہ پیش کرنے کی لوڑ نہیں ہے سر کہ میں کہوں کہ اس مقدمے کے فیصلے کے اندر جج صاحب کا میلان، رجحان اور محبتیں جو ہیں وہ سطح آپ کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سطح کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ نے سر میں نے دیکھ لیجئے وہ جو گالی ہے وہ قطعاً استعمال نہیں کی اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا موجب ہو، پھر بھی آپ مجھے طلب فرمائیں گے تو میں خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اس بات کی وضاحت دوں گا، ٹھیک ہے، اور معافی نہیں مانگوں گا۔ میں فیصل واؤڈا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔